بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الحجرات، مدنی، نمبر 49، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اے جماعت مومنین، جب تک کسی معاملہ کے متعلق مرکز نظام خداوندی کی طرف فیصلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس میں از خود کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ ہمیشہ انتظار کرو کہ وہاں سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ ہر حال میں قانون خداوندی کی نگہداشت کرو۔ یاد رکھو، اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے، اس لیے اس کے قانون کے مطابق فیصلہ ہی بہترین ہو سکتا ہے۔ اللہ اور رسول الگ الگ اطاعتیں نہیں، بلکہ یہ نظام خداوندی کی ایک ہی اطاعت ہے۔ اللہ اور رسول قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، جس سے مراد نظام خداوندی ہے، اور یہ ایک ہی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کے لیے تثنیہ کے صیغے کی بجائے صیغہ واحد آیا ہے۔ ویسے بھی اللہ اور رسول کی اصطلاح قرآن کریم میں مدنی آیات میں آئی ہے، جبکہ نظام یا تو قائم ہونے جا رہا تھا یا پھر جب یہ قائم ہو چکا تھا۔ جب تک دین کا نظام قائم رہا، اس اصطلاح کے سمجھنے میں کسی کو دقت پیش نہ آئی۔ سب اس اصطلاح سے نظام خداوندی یا اسلامی مرکز ملت ہی مراد لیا کرتے تھے۔ جب دین کا نظام نہ رہا اور دین مذہب میں تبدیل ہوا، تو مذہبی پیشوائیت نے اللہ اور رسول کا مفہوم یہ کہہ کر بدل دیا کہ یہ دو اطاعتیں ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت قرآن کریم کی روح سے اور رسول کی اطاعت احادیث کی روح سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد لوگوں سے سن سنا کر مرتب ہوئیں۔ روایت کہتے ہی سنی سنائی بات کو ہیں، اور یوں معاشرے میں فیکم رسولہ، سورہ 3 آیت 101، سورہ 49 آیت نمبر 7، یعنی ایک اتھارٹی اور ایک اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے اسلام کی توحید پر زد پڑی اور فرقے بننے شروع ہو گئے۔ کوئی مملکت قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی ایک محسوس اتھارٹی موجود نہ ہو۔ یہ فیکم رسولہ دراصل نظام خداوندی کے سربراہ کے لیے اصطلاح آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ سربراہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پچھلی سورہ الفتح تھی جو فتح مکہ تک آ گئی تھی۔ لگتا ہے کہ خیبر اور مکہ کی فتح کے بعد مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہو گئی تھی، اس لیے اس سورت الحجرات کی پہلی ہی آیت میں ایک منظم حکومت کا جو بنیادی قاعدہ یا قانون ہے اسے سامنے لایا گیا۔ عرب میں اس حکومت کے قائم ہونے سے پہلے ان کی زندگی بالکل انفرادی تھی، یا زیادہ سے زیادہ قبائلی اور پنچایتی زندگی تھی، لیکن اب ان کے ہاں اللہ اور رسول یعنی ایک منظم حکومت قائم تھی۔ اس کا ایک سربراہ تھا، اس کے قاعدے قانون تھے۔ قانون بنانے کے لیے ان کے ہاں اب شورائیت تھی، جس میں مشورہ کیا جاتا تھا، اور باہمی مشورے کے بعد سربراہ مملکت فیصلہ دیتا تھا، اور پھر اس فیصلے کو نافذ کیا جاتا تھا۔ لوگ اس کا برضا و رغبت اطاعت کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہی کہ جب تک اس مرکز کی طرف سے کسی معاملہ کے متعلق فیصلہ نہ ہو جائے، یوں ہی اپنے طور پر فیصلہ کر کے کوئی قدم نہ اٹھا لیا کرو۔ اس بات کا انتظار کیا کرو کہ اس معاملہ کا مرکز کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ اب یہ معاملات ایک نظم و نسق یعنی مشاورت کے تابع طے ہوں گے۔ عرب قوم نہ تو تہذیب یافتہ تھی اور نہ متمدن تھی، اس لیے قرآن نے انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق بھی ہدایات دیں۔
اس صورت میں پہلی تاکید یہ کی کہ تم کسی معاملے میں پہل نہ کرو، نظام کے فیصلے کا انتظار کرو۔ آیت نمبر 2۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے جماعت مومنین، اپنی رائے کو ہمیشہ نظام خداوندی کے فیصلے کے تابع رکھو اور نہ ہی مشاورت کے وقت ایسا کرو کہ یوں شور و گل مچا کر اپنی بات منوا لی جائے، جیسا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ اس طرح کرنے سے تمہارے تمام اعمال رائیگاں چلے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہونے پائے گی۔ آواز کے معنی فیصلہ ہوتے ہیں۔ یہاں یہ دوسری تاکید دی کہ سربراہ کے کسی فیصلے سے تمہارا فیصلہ بالا نہیں ہونا چاہیے، بلند ترین فیصلہ نبی نظام کے سربراہ کا ہی ہوگا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالا کرو۔ دراصل آواز کے معنی ہی فیصلہ ہوتے ہیں۔ کہا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر تمہارا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس کے فیصلے کے تابع چلنا ہے، یعنی نظام خداوندی کا سربراہ باہمی مشاورت کے بعد جو فیصلہ بھی نافذ کرے اس کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو۔ آج بھی بیشتر مجالس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ شور مچ گیا ہے، ایک دوسرے کو چپ کرایا جا رہا ہے، اس شور میں پھر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے تم آپس میں باتیں کرتے ہوئے شور مچایا کرتے تھے، اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے، اب مجلس مشاورت میں وہ انداز اختیار نہ کرنا۔ آیت نمبر 3۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ یقیناً جو لوگ اپنی رائے کو مرکز کے فیصلوں کے تابع رکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا اپنے قوانین کی اطاعت کے لیے پاکیزہ اور خالص کر دیتا ہے اور ان کے لیے تباہیوں سے بچنے کا سامان پیدا کر دیتا ہے اور انہیں اجر عظیم عطا کر دیتا ہے۔ امتحنا سے امتحان ہے اور اسی سے لفظ محنت ہے اور معنی ہے کسی چیز کو واضح کر دینا، غلط کو صحیح سے الگ کر دینا، کھوٹے کو کھرے سے الگ کر دینا۔ آیت نمبر 4۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ اور بعض اس قسم کے نادان بھی آ جاتے ہیں کہ وہ تجھے تیرے مکان کے باہر ہی سے چلا چلا کر پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کے غیر متمدن لوگوں کو آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ مکان کے باہر سے بلند آواز سے چلا چلا کر نہ بلاؤ، بلکہ دروازے پر 3 بار دستک دو اور پھر اس شخص کے باہر آنے کا انتظار کرو، جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ اکثرہم لا یعقلون کہہ کر بتا دیا کہ یہ کوئی جرم اور گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کی عقل کی سطح ہی ایسی ہے کہ نہیں سمجھ سکتے کہ باہر کھڑے ہو کر چلا چلا کر کسی کو نہیں بلانا چاہیے۔ ان واقعات کو بیان کرنے سے قرآن کریم کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ان لوگوں کی ذہنی سطح یہ تھی، ان کی تربیت کے بعد ان کے ہاتھوں یہ انقلاب عظیم برپا کرایا گیا اور یہ ہمارے آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایات ہیں۔ آیت نمبر 5۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہیں چاہیے کہ بات کرنے کے لیے انتظار کریں تاکہ تو گھر سے باہر آ جائے، یہ طرز عمل ان کے حق میں بہتر ہے۔ ان کی نادانی کو اللہ درگزر کر کے ان کے لیے ایسے سامان پیدا کرتا ہے جن سے ان کی حفاظت بھی ہو جائے اور نشو و نما بھی۔ آیت نمبر 6۔
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے جماعت مومنین، جب کوئی فاسق فساد پھیلانے والا تمہارے پاس کسی معاملہ کی خبر لائے تو فوراً اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بلا تحقیق کوئی ایسا قدم اٹھا لو جس سے کسی قوم کو محض تمہاری جہالت کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچ جائے اور اس کے بعد تمہیں اپنے کیے پر خود ہی پچھتانا پڑے۔ خبر ملتے ہی اسے پھیلانا غلط ہے، بہتر یہ ہے کہ نظام کے ذمہ داروں تک خبر کو پہنچاؤ تاکہ وہ معاملہ کی اچھی طرح تحقیق کر لیں۔ سورہ 4 آیت 83۔ آیت نمبر 7۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یاد رکھو، خدا کا رسول نظام کے مرکزی حیثیت میں تمہارے اندر موجود ہے۔ تم ہر معاملہ میں اس کی طرف رجوع کرو اور جو فیصلہ وہاں سے ملے اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ نہ چاہو کہ وہ تمہاری ہر بات مان لیا کرے۔ اگر وہ ایسا کرنے لگا تو انتشار کی وجہ سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تمہارے لیے یہی پسند کرتا ہے کہ تم ایمان پر جمے رہو اور تمہارے دل اسی سے مزین رہیں۔ وہ تمہارے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ تم ان قوانین سے انکار کرو یا اپنے لیے کوئی الگ راہ تجویز کرو اور اپنے نظام سے سرکشی اختیار کر لو۔ یاد رکھو، جو لوگ ایمان اور اطاعت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور کفر و عصیان کی راہ سے مجتنب رہتے ہیں تو یہ ہیں جو سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ دین کے تسلسل کے لیے الکتاب اور فیکم رسولہ سورہ 3 آیت 101، سورہ 49 آیت نمبر 7 کی موجودگی ضروری ہے۔ یہ دونوں موجود ہوں تو امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں میں سے ایک بھی موجود نہ ہو تو امت گمراہ ہو جاتی ہے۔ اب کتاب تو اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن نہیں ہے تو فیکم رسولہ نہیں ہے، یعنی نظام اور اس کا سربراہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ 3 آیت 101 کے تحت۔ آیت نمبر 8۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ قانون خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ ہر قسم کی خوشحالیاں اور آسائشیں ہیں۔ یاد رکھو، خدا کا ہر فرمان علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 9۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور کبھی ایسا ہو کہ مومنین کے دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں فوراً صلح کرا دو۔ اگر اس کے بعد ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو تماشا دیکھنے کی بجائے تم سب مل کر اس زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف اٹھ کھڑے ہو تاکہ وہ اس فیصلہ کی طرف پلٹ آئے جو قانون خداوندی کی روح سے کیا گیا تھا۔ سو اگر زیادتی کرنے والے لوگ اس فیصلہ کی طرف پلٹ آئیں تو ان میں عدل و انصاف کے مطابق صلح کرا دو اور ہمیشہ انصاف کو ملحوظ رکھو۔
یہ چیز قانون خداوندی کی روح سے بڑی مستحسن ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، سورہ 49 آیت نمبر 9۔ تم ان میں صلح کرا دو۔ یہ صلح کرانے والے کون ہیں جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم صلح کرا دو؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی تیسری پارٹی ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان میں صلح کرا دو۔ یہ تیسری پارٹی ملت اسلامیہ کا نظام ہے۔ یہ تم نظام خداوندی درمیان میں نہ رہے تو انتشار ہی انتشار ہو جاتا ہے۔ امت میں تم کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ تم میں قوت و اختیار ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ مسلمان مملکتیں لڑ پڑتی ہیں، تم نہ ہونے کی وجہ سے سال ہا سال خون ریزی کرتی رہتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی کریکٹر بنتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد قرآن کریم میں 2 قسم کی ہدایات یا قوانین یا اصول نمایاں طور پر سامنے آئیں گے۔ کچھ تو وہ ہوں گے جن کا تعلق مملکت کے قیام اور استحکام سے ہے، اور انہی کے اندر ساتھ چھوٹے چھوٹے معاشرتی احکام یا ہدایات آتی ہیں۔ آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی معاشرتی خرابیاں بڑی اہم ہیں۔ انہی سے بڑے بڑے ہنگامے برپا ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن حمید پہلے افراد کے کیریکٹر کو، ان کی سیرت اور کردار کو اپنے قالب میں ڈھالتا ہے، ان کی تطہیر کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور پھر یہ تیار افراد اس نظام کو قائم کرتے اور چلاتے ہیں۔ اگر نظام کو چلانے والے افراد کی اپنی سیرت اس نظام کے سانچے میں نہیں ڈھلی ہوگی تو وہ اس نظام کو چلا ہی نہیں سکتے۔ یہ جسے آپ کیریکٹر کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اہم معاملات کے اندر تو انسان ویسے ہی احتیاط برتتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جو نمایاں طور پر نظر آ جائے۔ یہ اخلاق سے گری ہوئی ہے۔ جب معاملات میں آپ کا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کس قسم کا رد عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل معیار کسی کے کیریکٹر کو پرکھنے کا۔ یہ ہے وجہ کہ قرآن کریم نے چھوٹی چھوٹی معاشرتی زندگی سے متعلق ہدایات بھی دیں۔ اگر معاشرے میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل شروع کیا جائے تو کم از کم 50% معاشرے میں فسادات کی باتیں تو اسی سے حل ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 10۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ یقیناً مومن سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جھگڑنے والوں میں صلح کراتے وقت اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ یہ دونوں تمہارے بھائی ہیں۔ تمہارا فیصلہ بلا کسی رو رعایت کے قانون خداوندی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے تمہاری جماعت مرحمت خداوندی کی مستحق رہے گی۔ انما المؤمنون اخوۃ، لڑنے والے مومنین یا مومنین کی جماعتیں تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن صلح کرانے والے نظام یا مملکت سے کہا کہ اخویکم، یہ لڑنے والے دونوں تمہارے بھائی ہیں، ان میں صلح کرا دو، بیٹھے تماشا مت دیکھو۔ یہ یاد رہے کہ انما کہہ کر کہا گیا ہے کہ یقیناً مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو مومنات بھی یقیناً مردوں کی بہنیں ہیں۔ یوں ذہن میں رہے تو معاشرے سے فحاشی ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 11۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے جماعت مومنین، تم میں سے کوئی فریق دوسروں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم لوگوں سے بہتر ہوں۔
نہ تو تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں ایسا کریں اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے خلاف عیب لگاؤ، نہ طعن و تشنیع کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے الٹے نام رکھو۔ جب تم ایمان لا کر بلند اخلاق کے حامل بننے کا تہیہ کر چکے ہو تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے کیا مطلب؟ یہ بڑی بری بات ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے ایسا کیا ہے تو اسے اپنے کیے پر نادم ہو کر فوراً اس روش کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ قانون خداوندی کی نگاہ میں مجرم قرار پائے گا۔ یسخر کا مادہ ہے سین خے رے، اور اس کے معنی ہے دوسرے کو اس طرح باتوں سے اپنے نیچے دبانا کہ وہ ذلیل ہو جائے، بلکہ وہ ذلت محسوس کرنے لگے۔ اسی لفظ سے تسخیر کا لفظ بھی ہے۔ جو ایسی باتوں سے پرہیز نہ کریں ان کے لیے کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سورہ 49 آیت نمبر 11۔ یہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی قوانین خداوندی کی نگاہ میں مجرم ہیں۔ آیت نمبر 12۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے جماعت مومنین، بدگمانی سے اجتناب کرو۔ بعض بدگمانی تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے متعلق خیر سگالی کے تمام جذبات کمزور کر دیتی ہے۔ نہ ہی تم خوامخواہ ایک دوسرے کے راز کی باتوں کی ٹوک لگاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم اسے پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کی مثال ایسی ہے، اس سے تو تمہیں گھن آئے گی۔ تم ہر معاملہ میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، غلطی ہو جائے تو اپنی اصلاح کر لو۔ اس طرح یقیناً قانون خداوندی تمہاری لغزش سے درگزر کرے گا اور تمہاری نشو و نما میں کمی نہیں آنے دے گا۔ آیت نمبر 13۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اے لوگو، ہم نے مرد اور عورت کے اختلاط سے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہارے قوم و قبیلے بنائے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ میزان خداوندی کی روح سے عزت اور تکریم کا معیار یہ ہے کہ تم میں سے کون قوانین خداوندی کی زیادہ نگہداشت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ علم اور خبر رکھتا ہے کہ کون عزت اور تکریم میں آگے ہے۔ قوم و قبائل خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہاں اس آیت میں الناس یعنی پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے۔ انسانیت کو مخاطب کرنے سے قرآن کریم کا مطمع نگاہ انسانیت کو ایک قوم، ایک برادری بنانا ہے۔ ویسے بھی یہ ابتدا میں ایک برادری تھی، سورہ 2 آیت 213۔ قومیں پہچان کے لیے ہیں، ورنہ میزان خداوندی میں اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّہِ أَتْقَاکُمْ، سورہ 49 آیت نمبر 13۔ خدا کے نزدیک اونچے اور نیچے ہونے کا معیار اس پر ہے کہ تم قوانین خداوندی کی کس حد تک نگہداشت کرتے ہو۔ الفاظ ہے جعلناکم شعوبا و قبائلا، ہم نے بنائے تمہارے قوموں قبیلے۔ لفظ جعلناکم سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قوموں قبیلے خدا نے بنائے ہیں۔ جعلناکم کے یہ معنی نہیں ہیں۔ دراصل ایسے امور جن کی نسبت خدا اپنی طرف کرتا ہے وہ در حقیقت انسانوں کے ہاتھوں سے سر انجام پاتے ہیں۔ مثلا ہم نے تمہارے لیے خیمے بنائے، سورہ 16 آیت نمبر 80۔ ہم نے تمہارے لیے زرہ بنائی، سورہ 16 آیت نمبر 81۔ خدا نہ تو کسی کو خیمے بنا کر دیتا ہے اور نہ جنگ میں کام آنے والی زرہ۔
انسان جو کچھ خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے بناتا ہے اس کو خدا اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ جعل لکم من الفلک، سورہ 43 آیت نمبر 12، تمہارے لیے کشتیاں بنائیں۔ خدا کسی کو کشتیاں بنا کر نہیں دیتا، ایک اور مقام پہ ہے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، سورہ 25 آیت نمبر 54۔ ہم نے انسان کے رشتے بنائے، خدا کسی کا رشتہ طے نہیں کرتا، انسان خود رشتے بناتے ہیں، البتہ اولاد کی شکل میں نئے رشتے بن جاتے ہیں۔ دراصل جو چیزیں جس طرح سے انسانوں میں مروج ہوتی ہیں ان کو قرآن حمید اسی طرح سے بیان کر دیتا ہے۔ قبائل و شعوب خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 14۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ صحرا نشین بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ہمارا شمار بھی مومنین کے زمرہ میں ہوگا۔ ان سے کہو کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، تم نے صرف اللہ اور رسول اسلامی حکومت کی فرما پذیری اختیار کی ہے، اور ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں ابھی نہیں اترا ہے۔ اگر تم اس نظام خداوندی کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں ملتا چلا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، اور تمہیں بھی اس نظام کی طرف سے حفاظت اور ربوبیت کا سامان مومنین کی طرح ملتا چلا جائے گا۔ ایمان کے مطابق کسی کے اعمال ہیں تو وہ مومن ہے، اور ایمان کے مطابق اعمال نہیں ہیں تو یہ مملکت کے سامنے اسلمنا جھکنا ہے۔ عرب جنہیں بدوی عرب کہا جاتا تھا وہ اسلامی فتوحات کو، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا مرتبہ مومنین کے برابر ہے۔ عربوں کے ہاں شہری آبادی تھوڑی تھی، شہر ہی چند تھے، باقی ساری آبادی اعراب یعنی بدوؤں پر مشتمل تھی جن کی زندگی خانہ بدوشی کی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ لم تومنو، سورہ 49 آیت نمبر 14، ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو۔ کہا وَلَكِنْ نَقُولُ أَسْلَمْنَا، سورہ 49 آیت نمبر 14، تمہیں تو کہنا چاہیے کہ ہم نے اس مملکت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اس کے آگے ہم سرنڈر کر گئے ہیں، ہم اس کے سامنے جھک گئے ہیں اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ یہاں اسلمنا سورہ 49 آیت 14 کہا ہے، اب اگر اسلمنا سے ہی ہم مسلمان کا لفظ لے لیں تو یوں کہا جائے گا کہ یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب سوال ہے کہ اسلمنا ایمان کیوں نہیں ہے؟ اسلمنا کو ایمان کیوں نہیں تسلیم کیا گیا؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو؟ اس کی وضاحت قرآن نے آگے کر دی کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورہ 49 آیت نمبر 14، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں ابھی نہیں اترا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر پورے غور و فکر کے بعد بھی ایمان کا اقرار کر لیا جائے تو بھی اگلی شرط ایمان کا دل کی گہرائیوں میں اترنا پورا نہیں ہوتا۔ ایمان دل کی گہرائیوں میں نہ اترا ہوا ہو تو اسے قرآن کریم ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کا دل میں اترنا کیا معنی رکھتا ہے، یہ کیسے اترتا ہے، کیسے معلوم ہو کہ یہ دل میں اترا ہے یا نہیں، دوسروں کو کیسے معلوم ہو، خود اس ایمان کے مدعی کو کیسے علم ہو کہ اس کا ایمان اس کے دل میں اترا ہے یا نہیں۔ آگے دو الفاظ میں بات کو واضح کر دیا۔ قرآن کریم تو اپنے ہر دعوے کی خود وضاحت کر دیتا ہے، کہا کہ وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا یَلْتِکُم مِّنْ أَعْمَالِکُم شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ، سورہ 49 آیت نمبر 14۔ اگر یہ زبانی اقرار کے بعد نظام خداوندی کی اطاعت کریں گے تو ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ نظام خداوندی کی اطاعت شروع ہو گئی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ایمان دل میں اتر چکا ہے، یعنی جب وہ ایمان جس کا زبانی اقرار کیا گیا ہے وہ انسان کے اعمال سے ظہور میں آئے
تو تب کہا جائے گا کہ ہاں، ایمان اس کے دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے۔ اگر زبانی اقرار کے مطابق اعمال سرزد نہیں ہو رہے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ اس کے دل میں ایمان نہیں اترا ہے۔ تو بات یوں ہوئی کہ ایمان کسی بات کے اس اقرار کا نام ہے جس کا ثبوت انسان کے اعمال اور کردار اور سیرت دیں۔ اگر اس کی تصدیق اس کے اعمال سے نہیں ہوتی تو اسلمنا سورہ 49 آیت نمبر 14 والی بات تک ہی ہے، یعنی وہ قانونی طور پر مسلمان قوم کا ایک فرد بن جائے گا، وہ مومن نہیں ہوگا، اسے صاحب ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکے گا۔ آیت نمبر 15۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی پر اس طرح کا ایمان لائیں کہ اس کے بعد ان کے دل میں ذرا بھی اضطراب و شک باقی نہ رہے، اور پھر اس نظام کے قیام و بقا کے لیے مسلسل جد و جہد کریں، نظام کے قیام و بقا کے لیے اپنا مال بھی خرچ کریں اور ضرورت پڑے تو جان تک بھی دے دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ قومی مسلمان اور مومن میں بنیادی فرق۔ حقیقی مومن کے بارے میں کہا کہ آمنوا باللہ و رسولہ سورہ 49 آیت نمبر 15، وہ لوگ جو زبانی ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول یعنی نظام خداوندی کی صداقت کی تصدیق کریں کہ ہاں، حقیقی زندگی بخش راستہ وہی ہے جس کی طرف نظام خداوندی رہنمائی کر رہا ہے۔ آگے کہا ثم لم یرتابوا سورہ 49 آیت نمبر 15۔ نظام کی صداقت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے بارے میں ان کے دل میں کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ اب اقرار دل کے یقین کی حد تک پہنچ گیا۔ آگے ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سورہ 49 آیت 15۔ نظام کی صداقت کو بلا شک و شبہ تسلیم کرنے کے بعد وہ بغیر کسی قسم کے ذاتی مفاد یا اغراض کو سامنے رکھے نظام خداوندی کے قیام و استحکام کے لیے اپنے مال اور اند ضرورت جان سے مسلسل جد و جہد کرتے رہیں۔ نظام خداوندی کی رہنمائی میں اپنا مال صرف کرنا اور اند ضرورت جان تک قربان کر دینا وہ اعمال ہیں جنہیں اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اولئک ھم الصادقون سورہ 49 آیت نمبر 15۔ یہ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ بدوؤں نے تو اسلامی حکومت کے سامنے اسلم کیا، سر تسلیم خم کیا، ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ ہم آج کے مسلمان تو کسی اسلامی نظام کے سامنے اسلم سر تسلیم خم بھی نہیں کیا۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے مسلمان تو نسلی قومی مسلمان ہیں۔ قرآن حکیم کے معیار کے مطابق ہم ایمان والے کہلا سکتے ہیں۔ آج کوئی اسلامی مملکت نہیں ہے جس کے سامنے ہم کم از کم بدوؤں کی طرح جھک سکیں، مملکت کی حاکمیت اعلیٰ تسلیم کر سکیں۔ ایک غیر مسلمان ہونے کے لیے کچھ کلمے دہراتا۔ ہم میں سے کتنے پیدائشی مسلمان ہیں جو اتنا بھی کرتے ہیں جو ایک عیسائی مسلمان بننے کے لیے کسی مسجد میں جا کر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، نہ تو کوئی پیدائشی طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کافر۔ آمنو اور کفرو فعل کے صیغے ہیں، اس لیے آمنو اور کفرو کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پیدائشی طور پر تو بس انسان ہوتا ہے، اچھا یا برا تو اسے خود بننا پڑتا ہے۔ قرآن تو ہم ایمان کے مدعیوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر سورہ 4 آیت نمبر 136۔ کیا کریں، اللہ اور رسول آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ زبانی اقرار سے کچھ فائدہ نہیں، لہٰذا اقرار کے بعد انسان کے دل کا بھی اقرار کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ کسی بات کو جاننا اور پھر اس کا جاننے کا دل کی گہرائیوں میں اترنا الگ الگ کیفیات ہیں۔ ایمان تو کہا ہی اس وقت جائے گا جب ایمان کے مطابق یعنی قوانین خداوندی کے اعمال کا کسی کی زندگی میں مظاہرہ ہوگا۔
محض چند الفاظ دہرا دینے کو ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ آیت نمبر 16۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ ان اسلمنا سورہ 49 آیت نمبر 14 والوں سے کہو، کیا تم ان باتوں سے خدا پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ تم بڑے اطاعت گزار اور پکے دیندار ہو؟ یاد رکھو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اللہ کو سب کا علم ہے، اسے ہر بات کی خبر ہوتی ہے۔ قرآن حکیم تو قیامت تک کے لیے ہے، یہ بات اس زمانے کے اعراب کی نہیں ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں وہ مخاطب تھے، ان کے بعد آج یہ ہم سے مخاطب ہے۔ قرآن حکیم یہ بات کہہ رہا ہے کہ چند الفاظ دہرا کر تم کس طرح سے دعوی ایمان کر سکتے ہو؟ تمہارے دعویٰ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے؟ خدا تو جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 17۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ پھر یہ بدو لوگ اے رسول تجھ پہ احسان دھرتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ ان سے کہو کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ دھرو، بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھا دی ہے۔ لہٰذا اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم خدا کے ممنون احسان رہو، نہ یہ کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان دھرو۔ لفظ من کا لغوی قرآنی مفہوم، یمنون سورہ 49 آیت نمبر 17۔ من کے معنی احسان جتا دینا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ من ہے کسی کو کسی ایسی چیز کا عطیہ کے طور پر عطا کرنا جس میں اس سے کسی محنت و مشقت کا تقاضا نہ ہو۔ قرآن کریم نے وہی رسالت نبوت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، کہا کہ کسی خاص قوم یا قبیلے یا اس زمانے کے ان اعراب کے متعلق ہی نہیں ہے کہ تم پہ احسان کیا یا تمہیں یہ عطیہ دیا، بلکہ یہ تو پوری نوع انسان کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے عطیہ ہے، کیونکہ وہی رسالت اور نبوت میں کسی انسان کی محنت و مشقت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ من کے لیے مزید دیکھیے سورہ 3 آیت 163۔ بدو اپنے زبانی ایمان کا احسان دھرتے تھے کہ جناب ہم آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ قرآن نے کہا کہ تم ان سے کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان میرے سر پہ نہ دھرو۔ اگر نظام میں ووٹ لینے کا انتظام ہوتا تو پھر تو ایک ایک ووٹ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ وہ کہے گا کہ میرے ووٹ سے تمہاری جیت ہوئی ہے۔ اسلام کی پارٹی تو وہ پارٹی ہے جس میں اپنا فائدہ نہیں دیکھا جاتا، سب کا مفاد دیکھا جاتا ہے، اور سب کے مفاد میں ہی خود اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ان سے کہو کہ تمہارے کہنے اور جتانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب اللہ پر تمام کائنات کی پوشیدہ باتیں روشن ہیں تو تمہارے اعمال اس سے کس طرح چھپے رہ سکتے ہیں؟ وہ ان سب کو دیکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الحجرات اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔